السلام علیکم ناظرین طارق بن سنان نے حضرت مالک نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہمارے دشمنوں کے متعلق تو جو کچھ جانتا ہے ہم سے من و عن بیان کر دے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں جو کچھ جانتا ہوں اور مجھے جس قدر معلوم ہے میں وہ تمام بلا کم و کاست بیان کر دوں گا، مگر تمہیں بہت جلد اپنے دشمنوں سے قبل اس کے کہ وہ تم پر اپنے محفوظ ہو جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیوں؟ اس نے کہا، اس لیے کہ رات والی اعزاز نے تمہارے پاس اپنا ایک جاسوس جس کا نام عصمت بن عرفجہ ہے روانہ کیا تھا۔ اس نے یوکنہ کا وہ تمام ہیلا اور مکر جو اس نے تمہارے سردار سے بیان کیا تھا سنا، اور اسے ایک کاغذ پر قلم بند کر کے اس کاغذ کو ایک کبوتر کی دم میں جس کو وہ اسی گھر سے اپنے ساتھ لایا تھا باندھ کر اس کبوتر کو تمہاری نماز ظہر سے قبل اعزاز کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ کبوتر جب والی اعزاز کے پاس آیا اور اس نے وہ رکا پڑھا تو اس نے مجھے حاکم رمندان لوکا بن شامس نامی کے پاس اپنی کمک کے لیے روانہ کیا۔ میں نے لوکا کو اس کا یہ پیغام پہنچا دیا اور وہ اس کی کمک کے لیے 500 سواروں کے ساتھ چل پڑا۔ یہ جو سامنے لشکر آتا ہوا دکھلائی دیتا ہے یہ وہی ہے۔ اب گویا تم اس کے سامنے ہو، مجھے اپنے قول میں بالکل سچا سمجھو، احتیاط کرو اور اس کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ واگدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ گزری کہ جس وقت وہ قلعہ کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے ولی اعزاز کو اس حیت میں پایا کہ یہ اپنی پیش بندی کے لیے قلعہ سے باہر نکل آیا تھا۔ قلعہ کو اسلحہ اور تیاری جنگ سے آراستہ اور مضبوط کر لیا تھا، فوج کو ترتیب اور صف بندی کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ 3000 رومی، 1000 نصرانی عرب جو قوم غسان لحم اور جذام سے تعلق رکھتے تھے بالکل اس کے ساتھ لیس کھڑے ہوئے تھے۔ اطراف و جوانب کے وہ آدمی جنہوں نے اس کی پناہ تلاش کی تھی ان 4000 کے علاوہ تھے۔ جب یوکنہ ان کے پاس پہنچے تو اس بدبخت والی اعزاز نے اپنی کسی بات سے ان کے دل میں کسی قسم کا بھی وہم نہ آنے دیا، بلکہ گھوڑے سے اتر کر ان کا استقبال کیا اور اس طرح ان کی طرف بڑھا کہ گویا ان کی رکاب کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں قضا سے بھی زیادہ ایک تیز چھری تھی۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اس نے آپ کے گھوڑے کا تنگ کاٹ دیا اور آپ کو اپنی طرف کھینچا۔ آپ ادھر سر کے بل زمین پر ہے، ادھر ان 4000 رومیوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بول دیا، ایک ہی یلغار میں سب کو قید کر لیا اور سب کی مشقیں کس دیں۔ یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ جب والی اعزاز کی قید میں ہو گئے تو اس بدبخت نے آپ کے چہرے پر تھوکا اور کہا کہ جب تو نے اپنے دین سے انحراف کر کے اپنے دشمن کا مذہب اختیار کر لیا تو مسیح اور صلیب تجھ پر ناراض ہو گئے۔ مسیح کی قسم، میں تجھے ہرقل کے پاس روانہ کروں گا اور وہ ان عربوں کی گردنیں اڑا دینے کے بعد تجھے انطاکیہ کے دروازے پر سولی دے گا۔ یہ کہہ کر وہ ان تمام قیدیوں کو ہمراہ لے کر قلعہ میں چلا گیا۔ اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یہ خیر ہو گئی کہ جاسوس نے اپنے خط میں حضرت مالک اشتر نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کے متعلق والی اعزاز کے پاس کچھ نہیں تحریر کیا تھا۔ جب حضرت مالک نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصرانی عرب سے یہ سنا تو اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کر دیا۔ اس نصرانی عرب کو باندھ کر اپنے پاس بٹھایا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حاکم رمندان کے انتظار میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب کسی قدر رات گزر گئی تو گھوڑوں کے پوڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ آپ بالکل خاموش اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب وہ کمین گاہ کے عین وسط میں آ گئے تو آپ بہادران مسلمین اور شاہ سواران موحدین کو لے کر اٹھے، چکی کی طرح ان کے گرد گھومے اور انہیں اس طرح جیسے کہ آنکھ کی سفیدی سیاہی کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دو مسلمانوں نے ایک ایک رومی پر حملہ کیا، انہیں پکڑا اور گرفتار کر لیا، ان کے کپڑے اتارے، انہیں زیب تن کیا، انہی کے نشانوں کو ہاتھ میں لیا اور کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مالک اس نصرانی عرب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا ہو سکتا ہے کہ تو اللہ عز و جل کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو قبول کر لے تاکہ تجھ سے جو کفر کی حالت میں برے اعمال ہوئے ہیں وہ مذہب اسلام میں آ کر ایمان کی وجہ سے ہو جائیں، اور تو ہمارا بھائی ہو کر دنیا میں اپنے اس مستعار زندگی کو پورا کر دے۔ اس نے کہا، میرا دل آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے دین کی طرف مائل ہے۔ اللہ پاک اس شخص کا برا کریں جس نے ہمیں اس بہتر اور عمدہ دین سے لوٹا کر دوسرے راستہ پر لگا دیا۔ خدا کی قسم، میں اس گروہ میں سے ہوں
جو جبلہ بن احم غسانی کے ہمراہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا۔ میں نے خود جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو شخص اپنا مذہب بدل دے اسے قتل کر دو۔ آپ نے فرمایا واقعی تو نے سچ کہا، مگر یہ حدیث لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے ساتھ منسوخ ہو جاتی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا پس یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ غسانی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ اس کے اسلام سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ پاک تمہیں نیک توفیق عنایت فرمائے اور ایمان پر ثابت قدم رکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب اپنے آئندہ اعمال سے پچھلے گناہوں کی تلافی کرو۔ اس نے کہا ایھا الامیر، آپ مجھ سے کیا کام کرانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم والی اعزاز کے پاس جا کے حاکم رمضان کے آنے کی خبر دو کہ وہ تیری مدد کے لیے چل پڑا ہے۔ اس نے کہا مجھے بخوشی منظور ہے، میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر جناب کو میرا اعتبار نہ ہو تو آپ میرے ساتھ اپنا ایک ایسا آدمی جس پر آپ کو کافی اعتماد ہو روانہ کر دیں تاکہ جو کچھ میں اس سے کہوں وہ اسے سنتا رہے، کیونکہ نصف رات گزر چکی ہے، پہرا سخت ہے۔ دروازہ میں رومیوں سے جو کچھ کہوں گا خندق کے کنارے کھڑا ہو کر کہوں گا۔ آپ نے اس کے ساتھ اپنے چچیرے بھائی راشد بن قیس کو ہمراہ کر کے یہ ہدایت کر دی کہ وہ اپنے کام میں ہوشیار رہیں۔ یہ دونوں حضرات روانہ ہو گئے۔ جس وقت اعزاز کے قریب پہنچے تو رومی سخت پہرا دے رہے تھے، سپاہی اور چوکیدار دیواروں پر متعین اور ہوشیار بیٹھے تھے، رومی نرسنگیں بجا رہے تھے اور وسط کلا میں ایک شور و غوغا کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ طارق نے راشد سے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو لڑائی اور جنگ و جدل کے آثار ہیں۔ یہ دونوں حضرات بالکل خاموش ہو گئے اور کان لگا کر سننا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ طارق کا خیال واقعی درست ہے۔ ناظرین، واگدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ تھا کہ والی اعزاز دراز کا ایک لاوان نامی جوان لڑکا تھا جسے یہ اکثر اوقات تحائف و ہدیہ دے کر یوکنا کے پاس روانہ کیا کرتا تھا، کیونکہ دراز اور یوکنا میں رشتہ داری تھی اور وہ یوکنا کے پاس ماہ 2 ماہ نہایت عزت کے ساتھ مقیم بھی رہا کرتا تھا۔ یہ حسب دستور ایک دفعہ عید صلیب کے موقع پر جو یوکنا کے قلعہ والی کنیسہ میں ہوا کرتی تھی آیا ہوا تھا۔ یوکنا کے گھر میں چونکہ بلا تکلف اس کی آمد و رفت تھی، ایک روز اس نے یوکنا کی لڑکی کو جو اپنی سہیلی اور کنیزوں کے ساتھ نہایت آراستہ اور پرتکلف لباس سے ملبوس اور زر و جواہرات سے مزین تھی دیکھ لیا تھا اور اس پر سو جان سے عاشق ہو گیا تھا۔ یہ کسی سے اسے بغیر زہر کیے اور اس عشق کو اس طرح چھپائے ہوئے جب گھر آیا تھا تو اس نے اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا تھا، اور والدہ کی چونکہ یہی ایک اولاد تھی جس سے یہ بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے اس نے اسے امید دلائی تھی کہ میں تیرے باپ سے اس کا ذکر کروں گی۔ اس نے اسے امید دلائی تھی کہ میں تیرے باپ سے اس کا ذکر کروں گی اور یہ کہوں گی کہ وہ حاکم حلب کے پاس تیری نسبت کے لیے خط روانہ کر دے۔ اس میں میرا جس قدر مال خرچ ہوگا خرچ کر کے تیری شادی ضرور کرا دوں گی۔ نوجوان لاون کا عشق یہ سن کر ذرا سکون اختیار کر گیا تھا، مگر اسی اثنا میں اہل عرب نے آ کر حلب کا محاصرہ کر لیا تھا اور ان کے دل یہ خبریں سن سن کر دوسری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ جب یوکنا رحمۃ اللہ علیہ اس کے باپ کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے اور 100 مسلمانوں کو بھی اس نے قید کر لیا تھا تو انہیں اس نے اپنے بیٹے لاون کے مکان میں لا کر بند کر دیا اور اس کو یہ تاکید کر دی کہ ان کی نگہداشت کافی رکھیں۔ اس نے اپنے دل میں کہا مجھے اپنے دین کی قسم یوکنا مذہب کے بارے میں میرے باپ سے زیادہ عالم ہے، اگر وہ ان عربوں کے ساتھ جن کا اس نے مذہب قبول کر لیا ہے حق نہ دیکھتا تو کبھی ان کا مذہب قبول نہ کرتا، اور پھر خصوصاً جب کہ اس نے ان کے ساتھ کافی جنگ بھی کی ہو۔ نیز ملک ہرقل کے لشکروں نے ان سے ہزیمت کھائی اور ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے باوجود ان کے کمزور اور ضعیف ہونے کے ان کی مدد فرمائی ہے۔ پھر میرا دل یوکنا کی بیٹی سے متعلق ہے، لہٰذا عمدہ رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں اس قوم کو قید و بند سے رہائی دے دوں اور چچا یوکنا سے اس بات کا عہد لینے کے بعد کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دیں گے ان کا مذہب اختیار کر لوں، کیونکہ وہ مذہب بالکل حق اور سچا ہے اور میں اس کے سبب اپنی مراد کو بھی پہنچ جاؤں گا اور چچا یوکنا اپنی لڑکی کی شادی بھی مجھ سے کر دیں گے۔ یہ سوچ کر یہ یوکنا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا
اور ان کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، چچا جان، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو نیز آپ کے تمام قیدیوں کو اس قید سے رہائی دے دوں۔ آپ کو اپنے اہل باپ اور بادشاہ سے زیادہ بزرگ اور معظم سمجھتا ہوں۔ یہ آپ خوب جانتے ہیں کہ گھر بار چھوٹنا انسان پر نہایت شاق گزرتا ہے، مگر میں ایمان کو کفر پر ترجیح دیتا ہوں، اور یہ جانتا ہوں کہ اس قوم کا مذہب سچ ہے اور ان کی عقل غالب ہے اور ذکر شیع و تحلیل ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ جناب اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دیں اور اپنے نیز اپنے ساتھیوں کی رہائی کو اس کا مہر تصور فرمائیں۔ یوکنا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا، اگر تم دنیاوی غرض سے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اپنی شادی کی مجھ سے ہرگز توقع نہ رکھو۔ تمہیں چاہیے کہ محض اللہ کے لیے اسلام کو اختیار کرو، تاکہ اللہ پاک تبارک و تعالی جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو اس کا تمہیں اجر دیں۔ میں بھی انشاءاللہ تعالی تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچا دوں گا، اور اس طرح دنیا اور دین دونوں کی سرخروئی تم حاصل کر لو گے۔ لوان نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کہہ کر ان سب کو چھوڑ دیا اور ان کے اسلحے ان کے سپرد کر دیے، اور کہا کہ آپ حضرات تیار ہو جائیں، میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں، وہ شراب کے نشہ میں ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس کا کام تمام کر دوں گا۔ یوکنا رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ حضرات گواہ رہیے، میں نے اپنی اور آپ حضرات کی رہائی اور آزادی کو اپنی لڑکی کا مہر مقرر کر کے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ لوان اپنے باپ کے پاس پہنچے تو اسے قتل پایا اور اپنی ماں بہنوں کو اس کے پاس دیکھا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے۔ اس نے کہا، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ جل جلالہ کی رضا ہوئی اور ان کے دیدار حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے تیری وہ تمام گفتگو جو تو نے یوکنا کے ساتھ کی تھی سنی، اور ہمیں یہ خیال پیدا ہوا کہ تو اس اہم کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ رومی مجتمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ہمارے باپ کو تیرے اس مشورے کی اطلاع ہو جائے گی تو وہ تجھے قتل کر دے گا، اس لیے ہم نے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ لوان یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ یوکنا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس لوٹ کے آئے اور تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت یوکنا رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس دستہ کو لے کر نکلے، وسط کلام تحلیل و تکبیر کے نعرے لگائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا اور رومیوں کو قتل کرنے لگے۔ تمام کلام شور و ہنگامہ برپا ہو گیا، چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، رومی اپنی اپنی جگہ سے نکل نکل کے بھاگے، حیرانی اور پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کو بھول گئے، تلواریں اور خنجر لے لے کے مسلمانوں کی طرف دوڑے، اور ایک عجیب منظر کلا میں برپا ہو گیا۔ جب یہ شور و ہنگامہ اور چیخ و پکار کلا میں ہو رہی تھی، اس وقت طارق بن سنان اور راشد بن قیس کلا کی خندق پر پہنچے تھے، اور یہ آہو و ویلا سن کر کھڑے ہو کے اس کو معلوم کرنے لگے۔ ان کا بیان ہے کہ جب ہم نے کرین سے معلوم کر لیا کہ کلا میں جنگ ہو رہی ہے تو ہم حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آپ سے جو کچھ وہاں سنا تھا بیان کر دیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ چنانچہ 100 مسلمان قیدیوں کی حفاظت کے لیے یہاں رہ گئے اور باقی تمام گھوڑوں پر سوار ہو کے قلعہ کی طرف بھاگ پڑے۔ نیزے تنے ہوئے تھے، باغیں چھوٹی ہوئی تھیں اور گھوڑے ٹاپیں بھرتے ہوئے قلعہ کی طرف چلے جا رہے تھے۔ حضرت یوکنا رحمۃ اللہ علیہ نے لوان سے کہا تھا کہ ہماری فوج کما کے لیے ہمارے پاس آنے والی ہے۔ جب یہ فوج قلعہ کے پاس پہنچی اور لوان نے محسوس کیا کہ اب قلعہ کے پاس پہنچ گئی ہے تو اس نے رومیوں سے کہا کہ حاکم رمضان ہماری مدد کو پہنچ گیا ہے، چور دروازہ کھول دو۔ انہوں نے جب اسے کھولا اور قلعہ میں حضرت مالک اپنی فوج کو لیے ہوئے پہنچے تو تکبیر و تحلیل کے فلک شگاف نعروں سے زمین گونج اٹھی۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت کی، اور جس شخص نے کفر کیا وہ ذلیل ہو گیا کی آوازیں لگائیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا۔ اہل اعزاز نے جب یہ دیکھا اور سمجھ لیا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے تو ہتھیار پھینک کر لفون لفون پکارنے لگے۔ مسلمانوں نے یہ دیکھتے ہی تلوار میان میں کی، قیدیوں کو حراست میں لیا، مال و اسباب قبضہ میں کیا، اور حضرت یوکنا اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ حضرت یوکنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد تمہیں اس لڑکے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے وہ تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت مالک نے فرمایا،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کام کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کے اسباب بھی ویسے ہی مقرر فرما دیتے ہیں۔ جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو لبابہ بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو فتوحات شام کے تمام مرکوں میں اول سے آخر تک شامل رہے، دریافت کیا کہ فتح اعزاز اور قتل دراز کس طرح واقع ہوا تھا۔ میرا دل اس میں متذبذب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تلواریں میان میں کر لی گئیں اور حضرت مالک نے قیدی مال، کپڑے، سونا چاندی اور ظروف جمع کر لیے تو آپ نے انہیں قلعہ سے باہر نکالنے کا حکم دیا، اور اس کام پر حضرت قیس بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جنگ یرموک میں میری طرح یک چشم ہو گئے تھے، نیز جو میری طرح غزوہ بدر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لڑے تھے، مقرر کیا۔ انہوں نے تمام مال و اسباب اور قیدیوں کو قلعہ سے باہر نکال لیا۔ جب قلعہ میں کوئی شخص باقی نہ رہا تو حضرت مالک کھڑے ہوئے اور قلعہ میں دراز کی نعش کو تلاش کرنے لگے۔ جب ایک جگہ اسے مقتول پایا تو آپ کہنے لگے، اس ملعون کو کس نے قتل کیا ہے؟ لوان نے کہا کہ میرے بھائی لوکا نے، جو مجھ سے عمر نیز عقل میں بھی بڑا ہے۔ آپ نے اسے بلا کر دریافت کیا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا ہے، حالانکہ یہ تیرا باپ تھا، اور ہم نے رومیوں میں آج تک نہیں سنا کہ کسی بیٹے نے تیرے سوا کبھی اپنے باپ کو قتل کیا ہو۔ لوکا نے کہا، مجھے اس کام پر آپ کے دین کی محبت نے مجبور کیا تھا، کیونکہ اس قلعہ کے گرجا میں ایک معمر پادری رہتا ہے جسے ہم انجیل پڑھا کرتے تھے، اور وہ ہمیں رومی زبان نیز حلال و حرام کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ایک روز میں تنہا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا نام چونکہ ابو المنظر تھا، اس لیے میں اسے ابو المنظر کہہ کر اپنی طرح مخاطب کر کے کہنے لگا، یا ابو المنظر، کیا آپ کبھی بلاد شام کی طرف توجہ مضبول نہیں فرماتے؟ دیکھیے عرب اس پر کس طرح قابض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اکثر صوبوں کو فتح کر لیا، بادشاہ کی فوج کو ہزیمت دے دی، اور برابر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ضعیف قوم تھی، اس لیے کبھی ہمارا یہ خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ عرب کبھی اس طرح بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باوجود ان کے کمزور اور ضعیف ہونے کے اس طرح سر بلند کر دیا ہے۔ کیا آپ نے ان کے متعلق کتب روم میں ان کی جنگوں یا یونانیوں کی پیشین گوئی کی کتابوں میں کچھ پڑھا ہے؟ اس نے کہا، بیٹا میں نے کتابوں میں یہ حال دیکھا اور پڑھا ہے، اور میں نے ہرکل کو بھی عربوں کے آنے سے پہلے اور اس قصہ کے وقوع کے متعلق مطلع کر دیا تھا، مگر ہرکل کے پاس ولیان ملک کے سردار اور مختلف پادری جمع ہوئے تھے، اور اسے اس بات کی اطلاع دے دی گئی تھی کہ عرب ضرور اور بالضرور اس کے دارالسلطنت کے مالک ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کے نبی نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے زمین لپیٹی اور اکٹھی کی گئی، میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھے، اور قریب ہے کہ میری امت کا ملک اور قبضہ وہاں تک ہو جائے گا جب تک وہ میرے واسطے لپیٹی گئی ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ مسلمانوں کے نبی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹا ہماری کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حجاز میں ایک نبی مبعوث فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے متعلق بشارت دی ہے، مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا یہ وہی ہے یا کوئی اور۔ میں یہ سن کر فوراً سمجھ گیا کہ یہ اپنا راز چھپانے کی غرض سے کہ کہیں فاش نہ ہو جائے، مجھے بتانے میں چشم پوشی کر رہا ہے۔ میں نے بھی اس سے سن کر کل تک اس راز کو چھپائے رکھا اور کسی سے ظاہر نہیں کیا۔ جب میں نے یوکنہ اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار دیکھا تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ وہی یوکنہ ہے جس نے کل اپنے بھائی کو عربوں کی وجہ سے قتل کر دیا تھا، ان سے لڑتا رہتا تھا اور سب سے زیادہ عداوت رکھتا تھا۔ آج وہی ان کے دین میں موجود ہے اور ان کی حمایت، اور اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ ان کے ساتھ حق ہے۔ چنانچہ یہ خیال کر کے میں نے کہا کہ تو کھڑا ہو، باپ کو قتل کر دے اور یوکنہ اور اس کے ساتھیوں کو چھڑا کر تو بھی اسی دین میں داخل ہو جا، بلا شک و شبہ یہی دین بر حق ہے۔ چنانچہ جب میرا باپ شراب پی کر سو گیا اور اسے نشہ نے پوری طرح دبا لیا تو میں نے اسے قتل کر دیا، اور یہ سوچ کر چلا کہ یوکنہ اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دوں۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو لوان نے میرے سے پہلے ہی اس کام کو انجام دے لیا تھا۔ آپ نے فرمایا، صاحبزادے، آخر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا، آپ کے دین کی محبت کی وجہ سے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرا اسلام قبول فرمایا اور تجھے نیکی کی توفیق عنایت کرے۔ اس کے بعد اس شہر کے سب سے بڑے پادری نے اسلام کے متعلق چند سوالات کیے اور اپنی تسلی کر کے مسلمان ہو گیا۔
اور اس کے اسلام لانے سے اس شہر کے اکثر عیسائی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ قلعہ سے نکلے۔ حضرت سعید بن عمر غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کا حاکم مقرر کیا اور ان 100 آدمیوں کو جنہیں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ روانہ کیا تھا ان کے پاس چھوڑا اور خود فوج لے کر جہاں والی روان دان قید تھا تشریف لے گئے، ان پر اسلام پیش کیا، اور جب اس نے نیز اس کی فوج نے انکار کر دیا تو ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ واگدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن کرت ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فتح اعزاز اسی طرح واقع ہوا ہے، اور وہ روایت کے دراز کو اس کی لڑکیوں اور بیوی نے قتل کیا تھا غلط ہے، واللہ عالم۔ پھر حضرت فضل بن عباس اور حضرت مالک نے حلب کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ نے چلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے مسلمانوں کو دکھلا سکوں، کیونکہ میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا جسے میں پورا نہ کر سکا۔ اب میں انطاکیہ کی طرف جاتا ہوں، ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے میرے دشمنوں پر فتح بخشیں اور ان پر میری اعانت فرمائیں اور مجھے میرے بھائی اور بھائی مسلمانوں کے سامنے سرخرو کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت فضل بن عباس کے لشکر پر نظر دوڑائی اور اس میں انہوں نے بنی عم اور قبیلہ کے 200 آدمی جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا دیکھے۔ یہ حلب کے روساں میں سے تھے اور حلب میں ہی ان کے اہل و عیال موجود تھے، انہیں اپنے ساتھ لیا اور انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت فضل بن عباس وغیرہ نے حلب کی طرف کوچ کیا۔ حضرت یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ انطاکیہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ جب آپ اس سے 2-4 منزل پر رہ گئے تو ان میں سے 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے منتخب فرمایا اور باقی اشخاص کو حکم دیا کہ تم 4 روز تک یہیں قیام کر کے ام اور ارتاج کی سڑک سے اس طرح انطاکیہ میں آؤ کہ گویا تم عربوں سے شکست کھا کے بھاگے چلے آ رہے ہو، تاکہ میں جو کچھ دو یا ہیلا کرنا چاہوں وہ پورا ہو جائے۔ میں اور یہ 4 شخص حرم کے راستہ سے جا رہے ہیں، ہم اور آپ انشاءاللہ انطاکیہ میں ملیں گے۔ چنانچہ آپ ان 4 آدمیوں کو لے کر چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ دیر سامان کے پاس جو بیر اسود کے قریب تھا پہنچے۔ یہاں اپنے سوار اور پیدلوں کی ایک فوج دیکھی جو سڑکوں اور راستوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ جب اس نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ کے پاس ہے اور آپ کا حال دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا میں حلب کا سردار ہوں، عربوں سے شکست کھا کر بھاگا چلا رہا ہوں اور بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے ساتھ 4 شخص کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے قبیلہ کے لوگ ہیں۔ انہوں نے آپ کی بات کو سچ سمجھا اور اس لشکر کے سردار نے آپ کے ساتھ کچھ سوار روانہ کر کے انہیں یہ حکم دے دیا کہ وہ آپ کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیں۔ چنانچہ ان سواروں نے انہیں ساتھ لیا اور بادشاہ کے پاس لے آیا۔ بادشاہ اس وقت کنیسۃ الفتیان نام کے ایک گرجا میں عیسائی مذہب کے مطابق نماز ادا کر رہا تھا۔ ادائیگی نماز تک یہ کھڑے رہے۔ جب بادشاہ نماز سے فارغ ہو گیا تو ان سواروں نے بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیم کیا اور کہنے لگے ایھا الملک ہے، جو فوج دیر سامان کے قریب سڑکوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے، اس کے سردار پطرس نے اس شخص نیز اس کے ساتھیوں کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں والی حلب ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر یوکنہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کیا تم یوکنہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوکنہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم عربوں کے دین میں داخل ہو گئے ہو، یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا ایھا الملک ہے، واقعی آپ کو ٹھیک خبر پہنچی، مگر میں محض عربوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوا تھا تاکہ ان کی شرارتوں سے رہائی حاصل کر سکوں۔ میں نے انہیں دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا تھا کہ قلعہ اعزاز کے حاکم کو قتل کر کے اس کا قلعہ میں تمہارے سپرد کر دوں گا، اور اس غرض کے لیے میں عربوں میں سے ان کے 100 سردار منتخب کر کے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا تھا، اور ان کے حاکم سے یہ اجازت لے لی تھی کہ یہ 100 سردار میرے حکم کے تابع ہوں گے، میں جو کچھ کہوں گا وہ انہیں ماننا پڑے گا، اور جس وقت میں انہیں لے کر قلعہ میں داخل ہو جاؤں گا تو میں قلعہ والوں پر قبضہ کر لوں گا اور انہیں پکڑ کے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ مگر جس وقت میں اعزاز میں آیا تو دراصل نے جلدی میں میرے دل کی بات پر کچھ غور نہ کیا اور بغیر سوچے سمجھے اپنے جاسوس کی بات پر وثوق کر کے مجھے گرفتار کر لیا۔ عربوں نے قلعہ والوں پر تلوار رکھ دی اور بے دھڑک قتل کرنے لگے، کیونکہ لوکا نے اپنے باپ کو قتل کر کے انہیں چھوڑ دیا تھا اور میں بھی قید سے رہائی پا گیا تھا۔ اتنے میں عربوں کی فوج آ گئی اور اس نے قلعہ میں داخل ہوتے ہی لوٹ مار شروع کر دی۔ میں نیز یہ 4 شخص جو مسیح کے دین میں داخل ہیں انہیں لوٹ مار کرتے دیکھ کر آنکھ بچا کے بھاگ پڑے
اور آپ کے پاس آ گیا۔ اگر مجھے اپنے دین کی محبت نہ ہوتی تو میں اپنے بھائی یوحنا کو کیوں قتل کرتا اور کامل 1 سال تک کلا بند رہ کے کس لیے ان کے ساتھ لڑتا رہتا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔